پانی یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ زندگی ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ سے زائد لوگ اپنی کھیتی کے لیے، اپنی پیاس کے لیے ایک معاہدے پر انحصار کرتے ہیں، اور آج یہ معاہدہ جو ہے وہ خطرے کا شکار ہے۔ بھارت نے سینتاس معاہدہ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے۔ بغلیہار ڈیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا جو دروازہ ہے وہ کھٹکھٹایا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پانی روکنا جنگ کا اعلان ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے واٹر کرائسس کی، جو CSS کے ایگزامز میں بھی آتا ہے اور آپ کی زندگی میں بھی بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، CSS PPSC اور FPSC کی تیاری کرنے والوں کو خوش آمدید۔ سینتاس معاہدہ، یہ ٹاپک آپ کے پاکستان فیئرز میں بھی آئے گا، انٹرنیشنل ریلیشنز کے پیپر جغرافیہ اور ایسے میں بھی۔ یہ ان چند موضوعات میں سے ایک ہے جو ہر سال کسی نہ کسی شیپ میں CSS میں پوچھا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے معاہدہ سینتاس معاہدہ کیا ہے اور کب ہوا، بھارت نے اسے کیوں سسپینڈ کیا، پاکستان نے اس کا کیا جواب دیا، انٹرنیشنل جو لا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، اور CSS امتحانات کے لیے اہم نکات۔ نوٹس تیار کر لیجئے، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معاہدہ کیا ہے۔ سینتاس معاہدہ ستمبر 1960 میں ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور ورلڈ بینک اس کا ضامن اور کو سگنیٹری ایک ممبر ہے۔ اس معاہدے کے تحت دریائے سندھ کے جو نظام کے 6 دریا ہیں وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیے گئے۔ 3 مغربی جو دریا ہیں جن میں سندھ، جہلم اور چناب آتے ہیں وہ پاکستان کو ملے، اور 3 مشرقی دریا جن میں راوی، بیاس اور ستلج ہیں، یہ 3 دریا جو ہیں بھارت کو دے دیے گئے۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ 30 کروڑ سے زائد جو لوگ ہیں جو پاکستان اور انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کی زندگی کا سہارا ہے۔ دونوں ممالک کی جو ایگریکلچر ہے، انرجی سیکٹر ہے، اور جو ڈیلی جو ضروریات ہیں اسی پانی پر انحصار کرتی ہیں۔ CSS کے لیے ایک اہم جو ریالٹی ہے وہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ 3 جنگوں اور ایک ایک ڈپلومیٹک کشیدگی کے باوجود اب تک برقرار ہے۔ 65 سال تک یہ جو انٹرنیشنل سفارتکاری کی ایک کامیاب یہ معاہدہ ایک کامیاب مثال سمجھا جاتا ہے۔ 65 سال تک یہی ایک معاہدہ ہے جو کہ کامیاب معاہدہ ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ یہ معاہدہ شدید کرائسس کا شکار ہے۔ پرماننٹ انڈس کمیشن یہ ایک اہم ٹرمینالوجی ہے جو اس سسٹم میں ایک یوز کی جاتی ہے۔ PIC یہ ایک 2 طرفہ کمیشن ہے جو اور بھارت دونوں کی طرف سے ایک کمیشن قائم کیا گیا۔ یہ دونوں ممالک کے جو کمشنرز ہیں اس پر مشتمل ہے۔ اس معاہدے پر عمل درآمد کی یہ جو کمشنرز ہیں یہ نگرانی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے بھارت نے یہ جو ٹریٹی ہے کیوں سسپینڈ کی، اس کو کیوں معطل کیا۔ 22 اپریل 2025 کی بات کرتے ہیں کہ جب پہلگام میں ایک حملہ ہوا جس میں 26 افراد جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ بھارت نے اس کا جو الزام ہے وہ پاکستان پر لگایا تھا، اور جواب میں سینتاس معاہدہ جو ہے بھارت نے معطل کر دیا تھا۔ 1 سال بعد آج مئی 2026 میں بھارت کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے اس کی جو ہے وہ ویریفائی کر دیا ہے، اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ معاہدہ معطل ہے، کہ اب یہ ان ابینس ہے، یعنی کہ وقتی طور پر اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ بھارت کا موقف ہے کہ جب تک پاکستان جو دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے اور اس کا مکمل خاتمہ نہیں کر لیتا تو معاہدہ جو ہے ہم بحال نہیں کریں گے۔ CSS اسپائرنٹس بھارت کے اس اقدام کو 2 اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے کہ بھارت کا اپنا موقف جو کہ یہ ہے کہ بھارت کہتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ خیر سگالی اور فرینڈشپ کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، لیکن پاکستان نے وارز اور ٹیررزم کے ذریعے سے اس معاہدے کی روح کو نقصان پہنچایا ہے۔ دوسرا اس کا زاویہ یہ ہے جس سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیشنل قانونی نقطہ نظر اس بارے میں کیا ہے۔ سینتاس معاہدے میں یک طرفہ معطلی کی کوئی شک موجود نہیں ہے، ایسی کوئی شک نہیں ہے سینتاس معاہدے میں کہ کوئی ایک فریق جو ہے اس معاہدے کو معطل کر سکے۔ اس لیے قانونی ماہرین اسے ڈسپیوٹڈ قسم کا جو ہے ایک میجرمنٹ بھارت کی طرف سے قرار دیتے ہیں۔
پاکستان خاموش نہیں بیٹھا۔ اپریل 2026 کے آخری ویک میں پاکستان اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس تک لے گیا۔ یوں یہ تنازع جو ہے دو طرفہ سے عالمی سطح تک پہنچ گیا۔ پاکستان نے اپنا نیریٹو یہ اختیار کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی جو ہے وہ ان لافل ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کی خطرناک قسم کے ہیومن، انوائرمنٹل اور سیکیورٹی جو ہے امپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے واضح الفاظ میں کہا، پاکستان کا پانی روکنا جنگ کے مترادف ہوگا۔ CSS اسپائرنٹس پاکستان کے یونائٹڈ نیشن جانے سے ایک اہم ڈپلومیٹک نقطہ سامنے آیا ہے۔ اگر عالمی معاہدوں یعنی کہ گلوبل جو ٹریٹیز ہیں اس کو ون سائیڈڈلی جو ہے وہ معطل کیا جانے لگے تو انٹرنیشنل جو سسٹم ہے اس کی جو رسپیکٹ ہے، اس کی جو ساکھ ہے وہ کمزور ہونے لگ جائے گی۔ سندھ طاس معاہدے میں تنازعات کے حل کا واضح ایک نظام موجود ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ پرماننٹ انڈس کمیشن، دونوں ممالک کے کمشنرز جو ہیں وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے نیوٹرل ایکسپرٹس، جو ٹیکنیکل تنازعات ہوتے ہیں اس کے لیے ایک غیر جانبدار، ایک امپارشل جو ہے ایکسپرٹ جو ہے مقرر کیا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے کورٹ آف آربیٹریشن کا، یعنی مستقل جو ہے ایک ثالثی عدالت ہے۔ اہم قانونی نقطہ یہ ہے کہ معاہدے میں یک طرفہ معطلی کی کوئی بھی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے بھارت کا اقدام انٹرنیشنل جو لا ہے اس کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ متنازع ہے اور متنازع سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا اہم پہلو جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے۔ یہ معاہدہ 1960 میں ہوا جب انوائرمنٹل چینج کے جو ایشوز تھے اتنے نمایاں نہیں تھے۔ آج گلیشیئرز آپ کو پتہ ہے پگھل رہے ہیں، مونسون جو پیٹرنز ہیں وہ بدل رہے ہیں، اور یہی چیز جو ہے اس ڈسپیوٹ کو مزید جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ بنا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے اس معاہدے کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اس کی اگر اہمیت کی بات کریں پاکستان کے حوالے سے تو پہلے نمبر پہ زراعت آتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کا بڑا حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر سے جڑا ہوا ہے، اور زراعت کا جو 90% جو پانی ہے وہ انہی دریاؤں سے آتا ہے۔ پانی رکا تو کھیتی رک جائے گی، اور کھیتی رکی تو ہماری معیشت رک جائے گی۔ دوسرا ہے فوڈ سیکیورٹی، غذائی تحفظ۔ ہماری گندم، ہماری چاول اور جو کپاس ہے وہ پاکستان کی جو کہ اہم فصلیں ہیں، اور ان سب کو جو پانی ہے انہی دریاؤں سے آتا ہے۔ تیسرا جو توانائی ہے، انرجی سیکٹر ہے، پاکستان کے کئی ہائیڈرو پاور جو منصوبے ہیں انہی دریاؤں پر قائم ہیں، تو ہمارا انرجی سیکٹر بھی بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ چوتھا ہے ریجنل امپیکٹس۔ اگر ایک ملک پانی کو ایک پولیٹیکل ایک ویپن بنا لے تو پورے ریجن میں کیا ہو جاتا ہے کہ ایک عدم اعتماد کی، ایک بد اعتمادی کی ایک فضا جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ CSS میں مکمل جواب کے لیے وے فارورڈ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس پہ پہلا یہ ہے کہ معاہدے کی بحالی، ریسٹوریشن آف معاہدہ، یہ وے فارورڈ ہے جو کہ حل ہے۔ دونوں ممالک کو قائم شدہ جو قانونی نظام ہے، یہ ایک لا ہے، سسٹم آف لا ہے، اس پر واپس آنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ معاہدے کو رینیو کیا جائے، اگر اور آبادی میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا معاہدے کی جو ہے نا جدید اس کو دیکھا جائے، جدت کی جائے اس کے اندر، یعنی کہ معاہدے کو جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے اپڈیٹ کیا جائے۔ تیسرا ہے جی ڈیبیٹس کی جائیں، پرماننٹ انڈس کمیشن کی جو کمشنرز ہیں، دونوں اس کمیشن میں جو کمشنرز ہیں ان کی ملاقاتیں جو ہے باقاعدگی سے ہو جائیں، کیونکہ بعض دفعہ کئی سال جو ہے ملاقاتیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ٹیکنیکل ایشوز اور دوسرے جو بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ عالمی دباؤ کی اگر بات کریں، چوتھا ہے عالمی دباؤ۔ ورلڈ بینک اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کو اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ عالمی دباؤ برقرار رہے، اور اس معاہدے پر دونوں ممالک جو ہیں اپنے اپنے جو پانی ہیں اس پہ کنٹرول حاصل کر سکیں، کیونکہ پانی کی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ حل صرف اس میں ہے کہ مکالمہ کیا جائے، قانون اور باہمی اعتماد میں جو ہے وہ بہتر ہے اس کا حل۔ اب اسکرین شاٹ لے لیں اور نوٹس بنا لیں۔ سوال ہے سندھ طاس معاہدہ کب ہوا؟ اس کا جواب ہے ستمبر 1960۔ سوال ہے جو اس معاہدے میں ضامن جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کون سی ہے؟ ورلڈ بینک جو ہے اس کا ضامن ہے، اس کی ضمانت دی ہے اس معاہدے کی۔ پاکستان کو کون سے دریا ملے تھے اس معاہدے میں؟ پاکستان کو سندھ، جہلم اور چناب ملے تھے، اور بھارت کو جو دریا ملے ہیں وہ ہیں جی راوی، بیاس اور ستلج۔ سوال ہے جی بھارت نے معاہدہ کیوں معطل کیا؟ پہلگام حملے کے بعد یعنی کہ اس کو معطل کیا تھا۔
اگر ایسے ٹاپکس کی بات کریں جو اس پر ایسے سیٹ ہو سکتے ہیں تو واٹر ایز اے جیو پولیٹیکل ویپن ان ساؤتھ ایشیا نمبر 2 پہ پوچھا جا سکتا ہے اسی حوالے سے کہ پاکستان واٹر سیکیورٹی چیلنجز کون سی ہے، رول آف انٹرنیشنل لا ان واٹر ڈسپیوٹس۔ آنسر آپ نے اس پیٹرن پہ دینا ہے کہ انٹروڈکشن لکھیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ دیں گے، انڈیاز ایکشن لکھیں گے اور پاکستان کا اس پہ رسپانس لکھیں گے، اس کے ساتھ آپ لکھیں گے لیگل پوزیشن اس معاہدے کی کیا ہے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، وے فارورڈ کیا ہے، کنکلوژن کیا ہے۔ دوستو پانی صرف ایک ریسورس نہیں ہے، یہ پاکستان کی ایک زندگی ہے۔ اس کی جو معیشت ہے، پاکستان کی معیشت ہے اور اس کی جو زراعت ہے، اس سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ جو ہے، جو ٹریٹی آف طاس ہے، صرف پاکستان اور بھارت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی قانون، ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی حقوق کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ CS اسپیرنٹس اپنے جوابات میں ان تمام پہلوؤں کو شامل کریں، یہی چیز آپ کو دوسروں سے ممتاز کرے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور CSS گروپس میں اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو سکے۔ کسان زندہ باد۔